السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں تم سے کوئی عام بات کرنے نہیں آیا۔ آج میں تم سے وہ بات کرنے آیا ہوں جو شاید تم جانتے ہو مگر مانتے نہیں۔ آج کا پیغام ہے، تم خود کو آزاد سمجھتے ہو مگر حقیقت میں تم آزاد نہیں ہو، تم غلام ہو۔ تم خود کو آزاد سمجھتے ہو مگر غلام ہو۔ ذرا سوچو، صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ موبائل کی طرف۔ نماز بعد میں، اللہ بعد میں، قرآن بعد میں، پہلے سکرولنگ، پھر چیٹ، پھر ریلز، پھر ویڈیوز، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، لیکن حقیقت ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ ہم موبائل کے غلام ہیں، ہم خواہشات کے غلام ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، ہم شہوت کے غلام ہیں، ہم دنیا کے غلام ہیں۔ اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم غلامی کو آزادی سمجھ بیٹھے ہیں۔ قرآن کی گواہی، اللہ فرماتا ہے افرأیتم من اتخذ اللہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ ہم سجدہ اللہ کو نہیں کرتے، ہم سجدہ اپنی خواہش کو کرتے ہیں۔ جو دل چاہے دیکھ لیتے ہیں، جو اچھا لگے سن لیتے ہیں، جو مزہ دے کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ نہیں، تم آزاد نہیں، تم خواہشوں کے غلام ہو۔ تاریخ کی گواہی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے اصل آزادی صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ حضرت بلال کو جب تپتی ریت پر لٹایا گیا، سینے پر پتھر رکھے گئے، کوڑے مارے گئے، تو وہ غلام تھے؟ نہیں، وہ دنیا کے سب سے آزاد انسان تھے، کیونکہ ان کے لبوں پر تھا عہد۔ وہ اللہ کے غلام تھے، اور یہی اصل آزادی تھی۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اصل زندگی یہاں نہیں، اصل زندگی آخرت ہے، اس لیے وہ دنیا کی غلامی قبول نہیں کرتا۔ وہ صرف اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے وہ۔ آج کا نوجوان کہتا ہے ہم ماڈرن ہیں، ہم اوپن مائنڈڈ ہیں، ہم فری ہیں، لیکن حقیقت وہ موبائل کا غلام، وہ ریلز کا غلام، فحش مواد کا غلام، نشے کا غلام، گندی سوچ کا غلام بن چکا ہوتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یار زندگی فلٹر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ انسٹاگرام پر سب خوش، سنیپ چیٹ پر سب مسکراتے، ریلز میں سب کامیاب، لائکس، فالوورز، کمنٹس، لیکن حقیقت رات کو تنہائی، دل میں بے سکونی، روح میں خلا، آنکھوں میں نمی۔ ہم ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ الرعد آیت 28۔ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں ویڈیوز میں، دوستوں میں، ریلز میں، گیمز میں، مگر سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ فلسفہ زندگی اقبال کے الفاظ ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہی آئین فطرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین فطرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ غلامی میں وہی محبوب فطرت ہے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یعنی اصل آزادی اندر سے آتی ہے، اللہ پر یقین سے آتی ہے۔ حضرت علی کا ایک سنہرا قول ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو اپنے نفس پر قابو پا لے وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا لالچ اور خواہش انسان کو غلام بنا دیتی ہے۔ سوچو ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا اللہ نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا؟
اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ سورۃ المؤمنین آیت 115۔ نہیں، اللہ نے تمہیں نماز کے لیے، قرآن کے لیے، سجدے کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی رحمت کا پیغام، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ سورۃ الزمر آیت 53۔ یہ آیت نہیں، یہ اللہ کی محبت بری پکار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا، میں اپنا بنا لوں گا۔ ایک دن آئے گا نہ موبائل ہوگا، نہ وائی فائی ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ فالورز ہوں گے، وہاں تم، تمہارا رب، تمہارے اعمال ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اگر یہ بات آج میری آپ کی دل میں اتر گئی تو سمجھ لو اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے۔ اگر آنکھ نم ہو گئی، ایک قطرہ آنسو کا نکل گیا، اپنے رب کی طرف پلٹ گئے، سجدے میں گر گئے، خود کو جھکا لیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں چن لیا۔ اور یاد رکھو بھائی، اصل آزادی صرف اور صرف اللہ کی غلامی میں ہے۔ دعا ہے اے اللہ ہمیں اپنی طرف واپس بلا لے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں سچی آزادی عطا فرما، ہمیں اپنی بندگی میں سکون دے۔ آمین یا رب العالمین۔